نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آیت 111 ولو اننا اور اگر اننا بے شک ہم نزلنا اتارتے ہم الیہم طرف ان کے الملائکتا فرشتے وکلمہم الموتا اور کلام کرتے ان سے مردے وحشرنا اور اکٹھا کر لاتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز کو قبولاً سامنے ما کانو نہ تھے وہ لیؤمنو کہ وہ ایمان لے آتے الا مگر ان یہ کہ یشاء اللہ چاہتا اللہ ولیکن اور لیکن اکثرہم اکثریت ان کے یجہلون وہ جہالت برتتے ہیں۔ یہ ترجمہ اس آیت کا۔ اب دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے تفسیر۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر بے شک ہم اتارتے ہیں ہم طرف ان کے فرشتے اور کلام کرتے ان سے مردے۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے یہاں دیکھیں بیسیکلی اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات پیش کرنے کو کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ معجزے لے آئیے تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ یہ معجزے لے آئیں گے تو ہم آپ کی نبوت کی جو ہے تصدیق کر لیں گے۔ تو اس طرح کے یہ مطالبے کرتے تھے۔ کیا مطالبے کرتے تھے؟ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل 92 میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کیا کہتے تھے؟ او تأتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یعنی کہ کیا کہتے تھے؟ یا تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اللہ کو فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ اس طرح کے مطالبے کرتے تھے یہ کافر۔ اسی طرح اور کیا مطالبے کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے جو پہلے بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں ان کو آپ ہمارے سامنے لا کر زندہ کر دیجئے، ان کو کھڑا کر دیجئے، اور وہ مردے جو ہیں زندہ ہو کے ہم سے باتیں کریں، وہ بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ واقعی میں یہ پیغمبر جو ہے سچ بات کہہ رہا ہے، وہ ہمیں بتائیں تو تب ہم مانیں گے۔ تو اس طرح کے یہ لوگ مطالبے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں کو پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اور اگر بے شک ہم اتارتے ہم طرف ان کے فرشتے، اگر ہم فرشتے بھی اتار دیتے ان کی طرف، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور اگر ہم بے شک ہم اتارتے ہم ان کی طرف فرشتے، تو کیا ہوتا؟ اگر فرشتے بھی اتر جاتے نا اور فرشتے اتر کر ان کے بیچ چلتے پھرتے اور وہ دیکھ بھی لیتے فرشتوں کو، تب بھی یہ لوگ نہیں مانتے، ہے نا۔ اور کیا کرتے اللہ تعالیٰ، اور کیا فرما رہے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور کلام کرتے ان سے مردے، یعنی کہ مردے کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر کے ان کے سامنے پیش کر دیتے، وہ بھی ان سے باتیں کرنے لگ جاتے، اتنا بھی کر دیتے اللہ تعالیٰ اگر۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو، یعنی کہ ان کے سامنے جو بھی یہ مطالبے کر رہے ہیں وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیتے، ساری چیزوں کو ان کی مان لیتے، تو بھی کیا ہوتا؟ ما کانو لیؤمنو نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لے آتے، تب بھی یہ جو ہیں مانتے نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لے آتے، تب بھی یہ جو ہے اپنی ضد ہٹ دھرمی تعصب میں پڑے رہتے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ مگر، ہاں ایک چیز ہے، اللہ مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہتا اللہ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے، تو تب یہ جو ہے ایمان لے آتے اگر اللہ چاہتا، کیونکہ اللہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو حکمت والا ہے، علم والا ہے، قوت والا ہے، طاقت غلبے والا ہے، تو وہ چاہتا تو وہ ان کو ہدایت دے دیتا، اور ہاں وہ ان پر زبردستی بھی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو زبردستی ان سب سے منوا لیتا، تو اس لیے فرمایا الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہتا اللہ، ولیکن اکثرہم یجہلون اور لیکن اکثر ان کے وہ جہالت برتتے ہیں، لیکن میکسیمم میجورٹی جو ہیں لوگوں کی وہ ان کی جہالت برتتی ہے۔ یہاں جہالت کا کیا مطلب آیا ہے؟ یہاں جو ہے جہالت سے مراد اکڑ پن ہے بیسیکلی، جو کہ حلم کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی کہ حلم کے مقابلے میں اکڑ پن، کون سا اکڑ پن؟ جب انسان میں جو ہے نا برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جھگڑنے لگتا ہے، اور یہ اکڑ پن کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہوتی نا، تو پھر وہ بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، دھمکیاں دینے لگتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے، اور بعض وقت جو ہے قسمیں کھا کر کہانی کھانی بھی پڑتی ہیں ان کو کہ ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، قسمیں کھا کر وہ اپنی باتوں کو منوانا چاہتا ہے۔
تو یہ جو جہالت سے کیا مراد ہوئی یہاں؟ اکھڑپن۔ تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں پریشان نہیں ہوں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سارے مطالبے بھی ان کے پورے کر دے نا تو بھی یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے، یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے ایمان لانا۔ یہ تو بس ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ آپ ایسا کرتے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرتے تو ایسا ہو جائے گا۔ ٹھیک، یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ آیت 112، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنائے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانس، شیاطین انسانوں، والجن، اور جنوں میں سے، یوحی، ڈالتا ہے، بعضهم، بعض ان کا، الی بعض، طرف بعض کے، زخرف القول، ملمہ کی ہوئی بات، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا، ربک، رب آپ کا، ما فعلوہ، نہ وہ کرتے اسے، فَذَرْهُمْ، بس چھوڑ دیجئے انہیں، وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ ترجمہ تھا یہ۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن۔ کون دشمن؟ شیاطین انسوں اور جنوں میں سے۔ تو بیسیکلی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کے دشمن ہیں جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے حسد رکھتے ہیں، آپ کو جو ہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، ہمیشہ ہی ہر دور میں ہر نبی کے اسی طرح دشمن رہے ہیں۔ یہ تو مطلب بات چلتی چلی آ رہی ہے کہ جو بھی دین لے کر آیا اس کی خلاف جو ہے دشمنی ضرور کی گئی، دشمن اس کے ضرور ہوئے۔ کیونکہ دیکھیں شیطان جو ہے لوگوں کو بھڑکاتا ہے نا دین پیش کرنے والوں کے خلاف، اور لوگ بھی جو ہے پھر جھوٹے پروپیگنڈا کے شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی بات جو ہے ہر پیغمبر کے ساتھ ہوئی ہے، اور مطلب لوگوں کو بیسیکلی دین سے دشمنی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے دین پیش کرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ لوگ۔ جو بھی دین لے کر آتا ہے اس کی مخالفت تو ہوتی ہوتی ہے، مطلب یہ تو بات زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ تو دیکھیں اس بات میں ہمارے لیے بھی بہت بڑی تسلی ہے اور سبق بھی ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے مرتبے والے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، شیطان، جن اور انسوں نے، ہے نا، ان کی مخالفتیں ہوئیں، دشمنیاں ہوئیں، تو ہم تو عام انسان ہیں نا، ہم بھی جب کسی کو حق بات بتائیں گے، دین کی باتیں بتائیں گے، تو ہمیں بھی ان مشکلوں کا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہاں ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے، گھبرا کر اپنا کام چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد طلب کرنی ہے نا، اور ایسے لوگوں سے ٹکرانے کی بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں انہیں اگنور کر دینا چاہیے اور اپنی انرجی کو پازیٹیو چیزوں میں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہاں جو یہ بات آئی ہے نا کہ عدوً شیاطین الانس والجن، دشمن کون تھے؟ شیاطین انسانوں اور جنوں میں سے، ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح جنوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ بعض انسان جو ہے نا ایگزیکٹلی وہی کام کرتے ہیں جو کہ شیطان جن کرتے ہیں، جو کہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو جن شیطان ہوتے ہیں نا اور جن انسان ہوتے ہیں، تو جن شیطانوں کے مقابلے انسانی شیطان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت اور خطرناک ہوتے ہیں۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان دیکھیں شین تا نون شطن سے ہے نا، جو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ شیطان ہر سرکش اور نافرمان، جو بھی سرکش اور نافرمان ہے وہ شیطان ہے، بھلے انسان ہو یا جن ہو۔ اور دیکھیں مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کے شیاطین تو مجھ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں میں جو شیطان ہیں، انسانی شیاطین، میرے پاس آ کر مجھے علی الاعلان جو ہے نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ مطلب کیا کہنے کا مطلب ہے کہ تعوذ پڑھنے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے جو جن شیطان ہوتے ہیں وہ تو دور بھاگ جاتا ہے، لیکن جو انسانی شیطان ہوتا ہے وہ دور نہیں بھاگتا، وہ اتنا اکھڑ ہے، وہ اتنا سخت ہے۔ اور پھر انسانی شیطان جو ہوتا ہے، انسان کا دیکھیں اپنا نفس جو ہوتا ہے وہ بھی بعض وقت دشمن ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ نفس جو ہوتا ہے انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہے نا، بے شک نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں انسانی دشمن
इंसानी शैतान कौन हो जाते हैं, कभी-कभी हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारी औलादें, अपने सगे वो हो जाते हैं। हालाँकि हमारे अपने प्यारे हैं, लेकिन वो बाज़ वक़्त हमसे ऐसे-ऐसे गलत काम करा देते हैं ना कि बस क्या बोलें, है ना? गलत काम इतने करा देते हैं, गलत मशवरे देते हैं और गलत-गलत मुतालबे करते हैं और फिर हमसे हराम काम करवा देते हैं। तो ये हमारे दुश्मन हो जाते हैं बाज़ वक़्त। आप देखें ना, बाज़ वक़्त क्या होता है कि इंसान बहुत नेक होता है, पेरेंट्स जो होते हैं बहुत नेक मुत्तकी होते हैं, परहेज़गार होते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं बाज़ वक़्त इस तरह के मुतालबे करते हैं, जैसे शादी के मौके पर ही इस तरह के काम करवा लेते हैं कि ना चाहते हुए भी माँ-बाप जो है उनके प्रेशर में आ जाते हैं और जो है अल्लाह ताला की नाफ़रमानी के काम कर बैठते हैं। इसी तरह जो है कभी-कभी बीवियाँ इस तरह की होती हैं, अपने हस्बैंड से हराम काम करवा लेती हैं कि हाँ, सूद पे घर ले लो, सूद पे गाड़ी ले लो, ये सब ले लो और इंसान जो है उनकी बातों में आ जाता है और वो गलत काम कर देता है। तो इसलिए जो इंसानी शयातीन हैं, वो ज़्यादा सख्त होते हैं जिन्नात शयातीन से, इसलिए ये बात कही थी। अच्छा, और क्या करते हैं ये शयातीन? वो देखते हैं आगे। आगे फरमाया, यूही बादुहुम इला बाद, डालता है बाज़ उनका तरफ बाज़ के ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, मुलम्मा की हुई बात, गुरूरा धोखा देने के लिए। हुँ? तो बाज़ उनका बाज़ की तरफ मुलम्मा की हुई बातें डालता है ताकि एक-दूसरे को धोखा दे सके। और देखिए वही वही क्या होती है? तेज़ रफ़्तार खुफ़िया इशारे को कहते हैं। तो जिन्नात क्या करते हैं? वो इंसानों के अंदर दिल में वसवसे डालते हैं कि हाँ, फला गलत काम कर लो। और कभी इंसान दूसरे इंसान के अंदर मनफ़ी बातें डालते हैं। इंसान जो होते हैं ना, जो शैतान इंसान होते हैं, वो दूसरे इंसानों के अंदर मनफ़ी बातें डालते हैं। चुपके-चुपके सरगोशियाँ करते हैं, दूसरों के खिलाफ बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। हुँ? ये जो बात आई है ना ज़ुख़रुफ़ल क़ौल, मुलम्मा की हुई बात, ज़ुख़रुफ़ किसे कहते हैं? ज़ुख़रुफ़ सोने को कहते हैं, गोल्ड को। और हर चमकती चीज़, ज़ीनत की चीज़ उसको ज़ुख़रुफ़ कहा जाता है। तो ज़ुख़रुफ़ल क़ौल जो होती है वो कैसी बात होती है? चिकनी-चुपड़ी बातें। बातिल क़ौल, जिसको जो है झूठ के साथ मुज़य्यन किया हो, मुलम्मा साज़ी की हो जिस बात के साथ, वो हो जाती है ज़ुख़रुफ़ल क़ौल। तो इन लोगों की बातें कैसी होती हैं? सुनहरी, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, जो इंसान को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर दे। और लेकिन ये बातें क्यों होती हैं? धोखा देने के लिए होती हैं। तो ये शयातीन जिन्नों में से हों या इंसानों में से हो, ये धोखा देने के लिए इस तरह की चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, चुपके-चुपके, चोरी-छिपे, तरह-तरह से जो है बहकाते हैं और मुज़य्यन की हुई, मुलम्मा की हुई बातें, मकर, हीले-साज़ी सिखाते हैं लोगों को, झूठे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है? तो ये होता है ज़ुख़रुफ़ल क़ौल। आगे फरमाया, वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूह, और अगर चाहता रब आपका ना वो करते उसे। यानी कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये जिन्न और इंसान जो शयातीन हैं, अल्लाह ताला इनको रोक देता ज़बरदस्ती और वो ये सब गलत काम नहीं कर पाते, नहीं करते। हुँ? फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, बस छोड़ दीजिए उन्हें और जो वो झूठ घड़ते हैं। अब यहाँ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन है कि आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए और आप अपने मकसद पर फ़ोकस कीजिए। ये जो मुखालिफिन के झूठे प्रोपेगेंडे हैं, उनकी बेबुनियाद शोशे वो छोड़ते रहते हैं, इल्ज़ाम तराशी आप पर करते रहते हैं, बदनाम करते रहते हैं आपको, आप उनकी फ़िक्र ना करें। बल्कि आप अपना काम करें और मामला अल्लाह पर छोड़ दीजिए और अल्लाह ताला खुद उनके मुकाबले में आपको काफ़ी हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ तसल्ली भी दी जा रही है और तलकीन भी की जा रही है कि आप ऐसा करें। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी तो तकलीफ़ होती थी ना जब आपके खिलाफ ये मुशरिकीन मुहिम चलाते थे, आपको बदनाम करते थे ताकि दूसरे लोग आपकी बात ना सुनें। जो लोग दूर-दूर से आते थे उनको भी जो है ये लोग इसी तरह बहकाते थे कि आप जो बाहर से आने वाले लोग हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुनें। क्या करते थे ये लोग, जैसे कोई दूसरे शहर से आ रहा होता था मक्का, तो ये लोग क्या करते थे शहर से बाहर जाकर रास्ते में ही उसको पकड़ लेते थे। और उसको जो है बताते थे कि हमारे शहर में फला-फला शख्स है, जो कि दीवाना है, शायर है या काहिन है। मतलब इस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते थे कि तुम लोग उसकी बात मत सुनना। इस तरह की बातें करते थे। तो ये जो है इंसानी शैतान इस तरह से काम करता है कि लोगों को अपनी चिकनी-चुपड़ी बातें करके लोगों को बहकाना चाहता है सही रास्ते से। और ये मुशरिकीन मक्का भी यही काम करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ क्या कहा जा रहा है? बस छोड़ दीजिए उन्हें और जो वो घड़ते हैं।
یہ ان لوگوں سے نپٹنے کا طریقہ یہاں بتا دیا گیا کہ ان کو چھوڑ جو یہ کر رہے ہیں، حق تو آخر میں واضح ہو کر رہے گا ہی، سچ تو سامنے آ ہی جائے گا، بس آپ اپنے مقصد پر رہیں۔ اب ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ شیطان انس اور جن جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے ہی کیوں دی ہے نا، کیوں چھوٹ دی ہے ایسا کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے؟ تو بیسیکلی دیکھیں، یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے ہماری، اور اس لیے ہم یہ جو آزمائش ہر ایک کی ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے لوگ ہمیں ملیں گے تو اس طرح کے لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے کام پر فوکس رہنا ہے، سیدھے راستے پر رہنا ہے۔ اچھا، یہ جو شیاطین انسان کے بارے میں ہیں، تو ایک حدیث سے بھی ہمیں معلوم چلتا ہے، ایک حدیث ہے جس میں ابن جریر روایت کرتے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا، اور یہ ایک طویل مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھے، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے جن اور انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کی؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو نہیں اے اللہ کے رسول۔ پھر میں نے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ شیطان جنوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے کہ وہ شیطان جنوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں؟ وہی بات آ گئی نا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، جب جو شیاطین جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے تو وہ تو بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ جو شیاطین انسان ہوتے ہیں وہ نہیں بھاگتے۔ جو شیاطین جن ہوتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دور بھاگ جاتا ہے وہ شیطان، اور جب انسان غافل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے تو پھر لوٹ آتا ہے۔ لیکن شیاطین جن جو ہوتے ہیں وہ الان جو ہے لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں، یہ نہیں بھاگتے، یہ تو اپنے کام میں اڑے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں اپنے کام پر۔ اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ جو شیطان جن ہوتے ہیں نا، پہلے تو خود ہی یہ لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں انسان کو، مومن کو بہکانے کی، لیکن جب مومن بندہ ان کے چکر میں نہیں آتا ہے، شیطان جن کے اس کے اغوا کرنے میں یہ ناکام ہو جاتے ہیں شیطان جن، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ جا کر دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف بہکانے لگتا ہے، مطلب انسانوں کو بہکانے لگتا ہے، اور جس کو بہکا رہا ہوتا ہے نا وہ انسان پھر اس مومن بندے کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، اور پھر مخالفت بھی شروع کر دیتا ہے، اور بعض جو ہیں اس کو برائیوں کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ان کا طریقہ کام کرنے کا۔ تو بیسیکلی ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیں، خیر اور شر یہ تو ہمیشہ سے دنیا میں شروع دن سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی لڑائی تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی پناہ جو ہے وہ طلب کرے، اللہ کی مدد مانگے، اور ان لوگوں کی چھوٹی باتوں میں آ کر ان کی چھوٹی باتوں میں، مطلب جو ان کی جو زخرف القول ہوتی ہے اس میں نہیں آنا چاہیے انسان کو، اور جھوٹی باتوں پر پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بلکہ ان کو جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہے، نہیں مان رہے نہیں مانے، ہم جو ہیں ہم حق پر رہیں اور اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حساب جو ہے خود ہی لے لیں گے، یہ بات ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، آیت 113، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، وَلِتَصْغَى اور تاکہ مائل ہوں، الیہ طرف اس کے، افئدہ دل، الذین ان کے جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرہ آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائی کرے، ما جو ہم وہ مقترفون کمائی کرنے والے ہیں۔ اب جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ان کو جو ہے آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو، کہ لوگوں کو جو ہے وسوسے ڈالیں یا لوگوں کو غلط طرف بلائیں، تو یہ بھی میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی تو دی ہے، لیکن اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو۔ تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، تو وہ لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کے شکنجے میں یا شیطان کے شکنجے میں زیادہ پھنس جاتے ہیں، ان کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو شیطان جن اور انس ہیں،
جو پیغمبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں، حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو ان کی باتوں سے صرف پیغمبر ہی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ آس پاس کے لوگ بھی جو ہے منفی رائے رکھنے والے جو ہیں ان کے خلاف پھر منفی رائے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ ان کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آج میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف سے جو ہے اسلام کے اگینسٹ، مسلمانوں کے اگینسٹ جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آپ آج کل اور زیادہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، الفاظ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، فیکٹس، سچائی کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، ایک عام انسان جو ہے بہت سخت امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس جھوٹ کے غبار میں سے جو ہے نا حق کو کیسے پہچانا جائے۔ تو اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے، جس کو واقعی حق کی تلاش ہوگی نا تو وہ اپنا راستہ ضرور پالے گا، لیکن جو باقی لوگ ہیں تو وہ ان جھوٹی باتوں میں آ جائیں گے۔ جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ پھر ان جھوٹی باتوں میں آ جائیں گے۔ یہ جو ان کی جھوٹی ملمہ کی ہوئی باتیں ہیں نا ان کی طرف پھر مائل ہو جائیں گے، اور مائل ہو جائیں گے، اور یہ جو بات آئی نا ولی تصغى، اور تاکہ مائل ہوں الہی طرف اس کے افیدہ دل ان کے، تو ایسے لوگ مائل ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ ان کے جو نہیں وہ ایمان لاتے آخرت پر، ولی یرضوا، اور تاکہ وہ راضی ہوں ان سے۔ ان کی جو ملمہ کی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں ان کے دل مائل بھی ہو جاتے ہیں ان کی طرف، اور انہی باتوں پر وہ راضی بھی ہوتے ہیں۔ وہ باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ ان کے خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں نا۔ وہ جو باطل باتیں ہیں وہ ان کی پسند کے مطابق ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان سے راضی بھی ہو جاتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں ان سے۔ ولی یقترفوا، اور تاکہ وہ کمائی کرے، ما ہم مقترفون، وہ جو کمائی کرنے والے ہیں، اور تاکہ وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کرنے والے ہیں۔ اب گناہ کمائے یا نیکی کمائے، جو گناہ کمانا چاہتا ہے وہ گناہ کماتا رہے، جو نیکی کمانا چاہتا ہے وہ نیکی کماتا رہے، جو دل چاہے کر۔ یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت ہم 114 پر آ جائیں۔ افغیر اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے، ابتغی، میں تلاش کروں، حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا، وَهُوَ الَّذِي، حالانکہ وہ ہی ہے، الَّذِي، جس نے انزل، نازل کی، الیکم، طرف تمہارے، الکتاب، مفصلا، کتاب مفصل، والذین، اور وہ لوگ جو آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک وہ، منزل، نازل کردہ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، ساتھ حق کے، فلا تکونن، بس ہرگز نہ آپ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ یہ آیت 114 کا ہم نے ترجمہ دیکھا، تفسیر دیکھتے ہیں اس کا۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا پھر سوائے اللہ کے میں تلاش کروں کوئی فیصلہ کرنے والا۔ اب بیسیکلی یہ جو آیت ہے نا یہ کفار قریش کے ایک سوال کا جواب ہے۔ کفار مکہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے اب کسی کو اپنے اور ہمارے بیچ منصف بنا لیجئے، فیصلہ کرنے والا بنا لیجئے، جو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، کوئی حکم بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو جواب دیں۔ کیا جواب دیں؟ افغیر اللہ ابتغی، کیا پھر سوائے اللہ کے میں تلاش کروں، حکمن، کوئی فیصلہ کرنے والا۔ حکمن، حکم دیکھیں، حکم وہ ہوتا ہے جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور یہاں یہ بہت اپروپریٹلی آیا ہے، حکمن، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، قرآن کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں وہی ہیں۔ اگر یہاں پہ حاکم آتا یا قاضی آتا، حاکم جو ہے ناحق حق دونوں کی طرف فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن حکم جو حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم بنا لوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم نہیں مان سکتا، بنا سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے نازل کی طرف تمہارے کتاب مفصل، اللہ ہی نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی ہے جو مفصل ہے،
مفصل مطلب تفصیل والی ہے، ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی ہے، جس میں حلال اور حرام سب کچھ کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ تو جب کتاب حق موجود ہے تو میں کیوں کسی اور کو اپنا منصف بناؤں؟ میں نہیں بناؤں گا کسی اور کو۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ چاہیے تو ہمیں بھی قرآن مجید اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، جو شریعت کہتی ہے اسی کے مطابق فیصلے کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا فرمایا؟ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جو دی ہم نے انہیں کتاب، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، حق کے ساتھ۔ تو جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یعنی کہ کتاب کن کو دی ہے؟ اہل کتاب کو نا۔ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ کیسے پتا اہل کتاب کو کہ یہ سچی کتاب ہے، برحق ہے؟ کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں موجود تھیں، نشانیاں موجود تھیں، اس لیے ان کو معلوم۔ تو آگے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب ہے کہ آپ جو ہیں ان کی باتوں میں نہیں آئیے گا، یہ جو بھی دلیل پیش کریں، آپ کی کتنی بھی مخالفتیں کریں، آپ ان سے متاثر نہیں ہوئیے گا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، آپ حق پر ہیں، اور کتاب کا فیصلہ کرنا کافی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی جو ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس ہرگز آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ یہ بات یہاں پر مائی گئی۔ ٹھیک، نیکسٹ آیت پہ آ جائیں، آیت 115۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، وَتَمَّتْ اور پوری ہو گئی، کلمۃ بات، ربک آپ کے رب کی، صدقاً سچ، وعدلا اور انصاف کی، لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں کتاب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، کیسی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی سچ اور انصاف کی۔ کلمات، یہ جو ہے نا کلمۃ ربک، بات آپ کے رب کی، کون سی بات؟ یعنی کہ قرآن مجید، کلمۃ ربک، یعنی کہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور وہ کیسی کتاب ہے؟ صدقا وعدلا، جو کہ بالکل سچی ہے۔ قرآن مجید دیکھیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل دیتی ہے، یہ جو صدقن کی بات آئی نا، تو قرآن مجید کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل دیتی ہے۔ اور پھر جو اس میں خبریں ہیں، جو باتیں ہیں قرآن مجید میں، وہ بھی بالکل سچی ہیں، صدقن بالکل سچی ہیں۔ اور وعدلا، عدل والی کیسے ہے؟ کہ جو بھی اس میں احکامات ہیں وہ عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ ٹھیک، اور تیسری چیز کیا ہے؟ لا مبدل لکلماتی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو۔ یہ کتاب تبدیلی سے پاک ہے، کوئی نہیں بدل سکتا اس کے کلمات کو۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا بس دے دیا، اب یہ حکم ٹالا نہیں جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا، یہ بات ہو رہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو لوگ جو ہیں منہ سے باتیں کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جو لوگ دل میں باتیں کر رہے ہیں، دل میں نیتیں رکھتے ہیں، ارادے رکھتے ہیں، جو بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، 116 پر آ جائیں۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ اطاعت کریں، اکثریت کی، من فی الارضی، جو زمین میں ہے، یضلوک، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ، اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔
کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے کہ اکثریت کی پیروی کرنا یہ نہیں کرنی ہے، اکثریت کی پیروی کرنے سے روکا جا رہا ہے یہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی پیروی کریں گے جو کہ زمین میں اکثریت میں ہیں تو وہ آپ کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، ہے نا؟ یہ بات ہوئی نا؟ اور اگر آپ اطاعت کریں اکثریت کی جو زمین میں ہے وہ بھٹکا دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے اور ہم سب لوگوں کو خطاب ہے۔ تو اکثریت جو ہے، میجورٹی جو ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، جیسے کہ عام انسان ہو جاتا ہے نا کہ میجورٹی جو کر رہی ہے، جو سب لوگ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہی ہم کریں گے۔ تو ہمیں میجورٹی کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے حق کیا ہے، ہمیں صرف حق کی پیروی کرنی ہے، چاہے پھر ہم اکیلے ہی کیوں نہ چل رہے ہوں اس حق کے راستے پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اکثریت جو ہے ان کی پیروی کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یخرسون، یہ یخرسون جو ہے نا خا را سواد سے ہے۔ خرس، خرس کہتے ہیں کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا، کھجور کے درخت پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا۔ تو کیا مراد ہوئی یخرسون سے؟ یعنی گمان سے کام لینا، قیاس آرائیاں کرنا، اندازے لگانا۔ تو میجورٹی جو ہے نا، اکثریت کا کیا حال ہے کہ خود جو ہے ان کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، صرف یہ جو ہیں خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ تو دین پر نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی بات مانو گے تو وہ تو اللہ کے دین سے تمہیں بھی پھیر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ وہم و گمان۔ یہ جو ہے صرف وہم و گمان پر چل رہے ہیں، باطل خیالات کی یہ جو ہے پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نور نہیں ہے، کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ زمین پر میجورٹی جو ہے کبھی بھی ایمان والوں کی نہیں رہی ہے، ایمان والے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں۔ زیادہ تر کون ہے؟ جو گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ حق ہمیں حق کہاں سے دیکھنا ہے؟ ہمیں حق دیکھنا ہے، ہمیں کثرت نہیں دیکھنی ہے نا؟ مطلب یہ جاننے کے لیے کہ حق کیا ہے، ہم کثرت کو نہیں دیکھیں گے کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے، بلکہ حق تو کہاں سے ملے گا؟ ہمیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے کیا چاہتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت کیا کہہ رہی ہے، حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں، صحیح حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں۔ تو حق وہاں سے ملے گا، نہ کہ میجورٹی سے۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے۔ مطلب ناپاک، بیکار، حرام، غلط چیزیں بھلے ہی آپ کو اچھی لگ رہی ہوں، بھلے ہی وہ کثرت میں ہو، تب بھی وہ جو ہے پاک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حق حق ہی رہے گا، غلط غلط ہی رہے گا، غلط بھلے ہی کتنے بھی لوگ میجورٹی میں غلط کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہو جائے گا۔ تو ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے، میجورٹی کی پیروی نہیں کرنی ہے، یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پر آ جائیے، 117 پر آ جائیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی، ان ربک بے شک رب آپ کا، ہوا وہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، من یضل کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلی اس کے راستے سے، وہو اعلم اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا؟ آپ کا رب تو ہر چیز جانتا ہے، رب تو سب دیکھ رہا ہے، کون حق پر چل رہا ہے، کون ہدایت یافتہ ہے، کون حق سے دور ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ وہ عالم، عالم سپرلیٹو، وہ سب سے زیادہ جاننے والا، وہ بہت خوب جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو جب اس کو سب سے زیادہ معلوم ہے تو وہ فیصلہ بھی کر لے گا کہ کون گمراہ تھا، کون ہدایت پر تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ گمراہ یہ جو اکثریت اگر غلط کام کر رہی ہے تو ان کے پیچھے چل کر گمراہی میں نہیں پڑنا، ہمیں ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑ دینا، اکثریت لوگوں کے کاموں سے دھوکے میں نہیں پڑ جانا کہ یہی صحیح ہے پھر تو جب اکثریت کر رہی ہے تو، بلکہ ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، اور جب ہم صحیح راستہ اختیار کر لیں، حق پر چلنے لگے، پھر مطمئن بھی ہو جانا ہے۔
کہ ہاں میں جو ہوں صحیح کام کر رہی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ صحیح کام ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سچا رہنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نا، بندوں کو تھوڑی جواب دینا ہے۔ تو اکیلے بھی چلنا پڑے تو چل پڑیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہ دیکھیں کہ میچورٹی کدھر جا رہی ہے تو ہم اس کے پیچھے چلیں۔ کیا آتا ہے؟ قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ دیجئے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، فاستقم، اور اس پر پھر جم جائیے، ایمان لا کر پھر اس پر جم جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے ہمارا طریقہ، ٹھیک ہے؟ آیت 118، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، فَكُلُوا بس کھاؤ، مما اس میں سے جو ذکر کیا گیا اسم اللہ نام اللہ کا، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اس کی آیات پر، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب کیا فرمایا جا رہا یہاں پہ؟ اب دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے بس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ کا، اس پر اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ اب بیسیکلی جو اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، یہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ کیا اعتراض تھا ان لوگوں کا؟ یہ لوگ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پر کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تم کیا کرتے ہو کہ جو اللہ مار دے وہ تو تم کھاتے نہیں ہو، اور اپنا جو تم خود سے ذبح کرتے ہو وہ تم کھا لیتے ہو، یعنی کہ اللہ کا مارا تو نہیں کھاتے تم، اپنا مارا کھا لیتے ہو۔ مطلب اس طرح دیکھیں نا، آپ دیکھیں الفاظ کے ذریعے کیسے لوگ دوسروں کو الجھاتے ہیں نا، ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں اور صحیح چیز سے ہٹانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کہ اللہ کا مارا تو تم کھاتے نہیں، اپنا مارا کھا لیتے ہو، یعنی کہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ بڑا سمجھتے ہو تم۔ اس طرح سے جو ہے وہ باتوں کو گھما گھما کر وسوسے ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ تو یہاں جو ہے بتایا گیا مومنوں کو کہ تم اہل مکہ کی بات نہ سنو، ان کی باتوں کی پیروی نہ کرو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس کھاؤ اس میں سے جو ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ، یعنی کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اسی کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اس کے علاوہ جس پہ اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو نہیں کھانا۔ یعنی کہ ذبح کرتے وقت جس حلال جانور پر تم نے اللہ کا نام لیا ہے اس کو تم کھاؤ، اس میں اس سے کوئی، اس سے کیوں رک رہے ہو تم ان کے باتوں میں آ کر؟ وہ تمہیں کھانے میں کوئی مطلب کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے تمہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا حلال جانور کو کھانے کی کچھ شرائط ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جانور جو ہے مطلب بذاتے جو ہے وہ حلال ہونا چاہیے، اور اس جانور کو جب ذبح کیا جائے اس کو پراپرلی ذبح کیا جائے تاکہ اس کا خون سارے جسم، اس میں جو سارا کا سارا خون ہے نا تمام جسم سے وہ نکل جائے، بہہ جائے۔ اور دوسری کیا شرائط ہے کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے، بس کھاؤ اس میں سے جو جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر ہو تم اس کی آیت پر ایمان لانے والے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔